Ya Ali Madad. Otherwise, Abu Ali, wise number 242. یا علی مدد زندہ رہو. مولانا حضرت امام تھوڑے دن پہلے آسٹریلیا میں تھے. اسی مہینے کی شروع میں اور تقریباً 3 مہینے پہلے مولانا حضرت امام لندن میں تھے. میں آپ کو یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں، میری یہ عادت رہی اور یہ چیز میں نے بزرگوں سے سیکھی کہ جب بھی میں امام کا دیدار کرتا ہوں تو اس وقت میں سارے جہان کے اسماعیلیوں کو یاد کرتا ہوں اور میری دعا ہوتی ہے، یا مولا یہ جو دیدار آج تو نے مجھے نصیب کیا اس کا ثواب دنیا بھر کے تمام اسماعیلیوں کو عنایت کر اور آپ جماعت اس میں شامل ہو. جی دل دیا تینے سروے کچھ دیا، آہو نس جاگو مارا ویر کروڑ تیتری سسوں جائی ملو ایم بولے آشم مشفیر. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو زندارو. اللہم صلی علی محمد. میں نے 1-2 جگہ وعظوں کے درمیان عرض کی جماعت کو کہ ہم لوگ جب بھی ہمارے امام کا نام آتا ہے یا نبیوں کے نام آتے ہیں یا پیر کا نام آتا ہے تو ہم آنکھوں کے نزدیک پیشانی پہ انگلی لگاتے ہیں اور پھر ہونٹوں کو لگاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ امام کے قدموں میں سلام کرتے ہیں اور اس کے قدموں کو چومتے ہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ کہ جو نبی کو جانتے تھے، جو مومنین تھے، وہ لوگ جب نبی کے پاس آتے تھے تو حضور کی قدم بوسی کرتے تھے اور رسول اللہ کے قدموں کو چومتے تھے. ہماری یہ عادت نہ تو ہندوستان میں سے چلی اور نہ ہندوؤں کے اندر سے ہمیں ملی. یہ عادت ہمیں رسول اللہ کے زمانے سے ملی ہے. میں بسا اوقات اپنی وعظوں کے اندر جماعتوں کو عرض کیا کرتا ہوں کہ دیندارو اپنے دل میں اس بات کا یقین رکھو کہ ہمارے مذہب کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یعنی ہمارے مذہب کی جتنی بھی رسوم ہیں، ہمارے مذہب کے اندر جو ہمارے عقائد ہیں، ان میں سے ایک شے بھی ہندوؤں میں سے نہیں آئی ہوئی، ایک شے بھی نہیں. ہمارے مذہب کی، ہمارے جماعت خانوں کے اندر جو ہماری عادتیں ہیں اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی، ان تمام عادتوں کا منبع اور سرچشمہ حضرت پاک رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کتابیں ان چیزوں سے بھری پڑی ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ وہ کتابیں عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آتی. اگر آپ باریکی سے رسول کریم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اگر آپ بہت دھیان سے رسول اکرم کی جو احادیث ہیں ان کا مطالعہ کریں، اور خصوصاً
نبی کی حدیثوں کا مجموعے بہت سے ہیں، لیکن میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ مشکات شریف پڑھو۔ مشکات المصابیح تقریباً 7,500 حدیثوں کا مجموعہ ہے، اردو میں بھی ہے، ابھی تو اس میں انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکے ہیں، گجراتی میں بھی ملتی ہیں۔ آپ اگر ان احادیث کا مطالعہ کرو گے اور رسول اکرم کی سیرت پڑھو تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ ہمارے مذہب کی وہ لگ بھگ تمام رسوم جو ہم پال رہے ہیں نبی کے زمانے سے چلی آتی ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے حضرت شمس کا ایک گنان پڑھا ہے، اس کا پاٹھ، جس انسان نے دل دے دیا اس نے سب کچھ دے دیا۔ مذہب ہے یہی چیز، اسی کا نام مذہب ہے کہ دل دے دیا جائے، اور جس نے دل دے دیا کہ شمس کہتے ہیں اس نے سب کچھ دیا۔ اور تم جاگو، یعنی کہ اس بات کو سمجھو، جو کام بھی کرو مذہب کا دل سے کرو، عبادت کرو تو دل سے کرو، اگر جماعت خانے آتے ہو تو دل سے آؤ۔ دل کا مطلب کیا؟ یقین، اعتقاد۔ جب دل دے دیا اس نے اپنی گردن دے دی، جس نے دل دے دیا اس نے اپنا مال دے دیا، جس نے دل دے دیا اس نے اپنی جان دے دی، اپنی اولاد دے دی، اپنی عزت دے دی، سب کچھ دے دیا۔ اہو نس جاگو ہمارا ویر ہے میرے بھائیوں، ہر وقت جاگتے رہو، یعنی کہ ہوشیار رہو۔ اور جو 33 کروڑ فرشتے ہیں ہمارے مذہب کے طریقے کے اندر، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر امام کی خدمت کر کے، عبادت کر کے، اس کے فرمان پہ عمل کر کے جب گزر جاتے ہیں تو ان کو عالم ملکوت میں فرشتوں کے زمرے میں لیا جاتا ہے۔ جب سے یہ کلجگ بیٹھا پھر صدر دین تک، کلجگ کو تقریباً 6,700 سال گزر چکے۔ کلجگ بیٹھا پھر صدر دین تک، اس کے 7,500 سال پاس ہوئے۔ ان 7,500 سالوں میں جتنے بھی مرید ہوئے، جتنے بھی امام کی شناخت کرنے والے لوگ ہوئے، حضرت علی علیہ السلام کے پہلے بھی نور امامت موجود تھا، اس کے پہلے بھی نبی موجود تھے، اس کے پہلے بھی اللہ کی ہدایت اسی طرح سے جاری تھی، اس کے پہلے بھی مذہب اور وہ مذہب اسلام جو آج ہمارے نزدیک ہمارے پاس ہے، اس کے پہلے بھی موجود تھا۔ میں آپ کو یاد کراؤں، تقریباً 10 برس پہلے مولانا دھنی سلامت سرکار صاحب الامر حاضر امام نے ایک تعلیقہ فرمایا بھیجا تھا کہ جس کے اندر امام نے اسماعیلی جماعت کی آرگنائزیشن کے لیے فرمایا کہ گزشتہ 1900 سالوں سے ہماری جماعت کی یہ ریت چلی آتی ہے۔ جب 1900 برس کا ذکر تاریخ میں آیا تو کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ مولا نے 1900 سال کہے، حضرت علی نبی کو تو تقریباً 1400 سال ہوئے، کہ 1900 سال کی بات امام نے فرمائی۔ منہ سے بولے نہیں، مگر بعض آدمیوں کو شک رہا، ہو سکتا ہے کہ امام نے استغفر اللہ، میری زبان جل جائے اگر میں مانوں تو کہ مولا نے شاید غلطی کی ہوگی۔ جب میرے پاس آئے تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا دیکھو اپنے ایمان کو خراب مت کرو، ایمان کی ذات جو ہے وہ تمام آلودگیوں غلطیوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ اگر ایک چیز سمجھ نہیں آتی تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ٹھیک اور صحیح راستے پہ ہو، اور استغفر اللہ نعوذ باللہ امام نے غلطی کر دی۔ نہیں مشنری صاحب، شاید امام کی سیکرٹری نے کچھ بھول کی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، اگر ہم مسلمان ہیں
تو ہم اس بات کو مانتے ہیں اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, سچے مسلمان ہیں, اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا کے تمام نبی جو تھے وہ ست پنتھ کے اوپر چلنے والے تھے. وہ ست پنتھ اور صراط المستقیم جو سچا اسلام ہے اور جس کی آخری قسط حضرت رسول اکرم سرور انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. یہ ست پنتھ, یہ صراط المستقیم ہے, یہ سچا اسلام ہے. تمام نبی اسی پنتھ, اسی دین کے اوپر تھے. جماعت کی یہ آرگنائزیشن کہ جیسی آج ہمارے پاس ہے, پاٹ رکھے ہوئے ہیں, مکھی کمڑیاں بیٹھتے ہیں, ان کے سامنے امام کے نام پر ہم مہمانی لاتے ہیں جو اللہ رسول کی مہمانی ہے. ہم اپنی توفیق سے جو کچھ بھی نذرانہ پیش کرتے ہیں, مکھی کمڑیاں امام کی طرف سے ہمیں دعا فرماتے ہیں, قبول فرماتے ہیں. پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں, ہم بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں, تسبیحاں نکالتے ہیں, مناجات اور گنان پڑھتے ہیں. یہ آرگنائزیشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی اور عیسیٰ نبی کو 1900 سال سے زیادہ ہوئے. یہ آرگنائزیشن جو ہماری جماعتی آرگنائزیشن ہے, اگر آپ ہسٹری پڑھو, اگر آپ کتابیں دیکھو, اگر آپ مطالعہ کرو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ نبی عیسیٰ کے زمانے سے یہ چیزیں چلی آتی ہیں. اس کا تھوڑا سا عکس آپ کو عیسائیوں کے گرجوں میں ملے گا. وہ لوگ نادی کرتے ہیں, لفظ نادی ان میں نہیں, نادی جو ہے وہ ندا سے نکلا. ان لوگوں کے اندر ہر قسم کی چیزوں کو نذرانے کے طور پہ قبول کیا جاتا ہے. زیورات آتے ہیں, پیسہ آتا ہے, کپڑے آتے ہیں, گائے بھینسیں آتی ہیں, فرنیچر آتا ہے, کچا سامان کھانے پینے کا آتا ہے. جو کچھ بن سکتا ہے کسی سے وہاں دے جاتے ہیں, اور چرچ والے کچھ تو بیچ کے اس کے پیسے اکٹھے کر کے اپنی چرچ کی اور مذہب کی عشائت پہ لگاتے ہیں. یہ آرگنائزیشن, ہماری جماعت کی یہ بندش 1900 سال سے چلی آتی ہے. نبی کے زمانے کے اندر جب تک کہ 50 مسلمان نہ ہو گئے, نبی نے ظاہر کے اندر نماز نہیں پڑھی. رسول اللہ کے زمانے کے اندر یہ باتیں بنتی تھیں کہ نبی بند کمرے کے اندر بیٹھ کے چند خصوصاً جو اصحاب تھے ان کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے, دروازے بند کر کے ان کو معرفت سکھاتے تھے, حقیقت کی طرف کھینچ جاتے تھے. جو میری عرض یہ تھی کہ جس انسان نے اسماعیلی مذہب کے اندر آ کر اپنا سب کچھ امام کو سونپ دیا, اس نے اسماعیلی مذہب کو سمجھا, تو وہ 33 کروڑ فرشتے کلجگ بیٹھا اور بھی صدر دین کے زمانے تک جو 7,500 سال کے قریب تھا, اس میں 33 کروڑ ایسے لوگ تھے کہ جو دنیا سے جب گزر گئے تو عالم ملکوت میں فرشتے بن گئے. صدر دین کی شمس اور دوسرے پیروں نے ہمیں اس بات کے لیے فرمایا کہ تمہارا جو حشر ہوگا ان 33 کروڑ دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ساتھ ہوگا. شاید کسی کے دل میں سوال پیدا ہو کہ گنان تو ہے پھر شمس کا, اور 33 کروڑ جو فرشتے تھے ان کا اختتام تو پھر صدر دین کے ہاتھ سے ہوا, اور پھر صدر دین اور پھر شمس کے درمیان 2 اور پیر تھے, یعنی پھر صدر دین جو تھے وہ پھر شمس کے پڑ پوتے تھے, بیٹے کے پوتے تھے یا پوتے کے بیٹے تھے. مگر میں آپ کو عرض کروں, پیر شمس 120 برس کی زندگی جیے, لیکن خود من سمجھانی کے اندر جو پیر شمس کی لکھی ہوئی ہے اس کے اندر پیر شمس کی عمر 240 برس کہی گئی. میں نے ابھی تک اس بات کے اوپر ریسرچ نہیں پوری کی کہ آیا ان کی عمر 120 برس برابر تھی
یا 240 برس کی تھی، لیکن ایک بات سچ ہے کہ حضرت شمس نے اپنی موجودگی میں اپنے بیٹے پیر صاحب دین کو، اپنے پوتے پیر نصیر دین کو، اپنے پڑ پوتے پیر صدر دین کو اور اپنے پڑ پوتے کے بیٹے پیر حسن کبیر دین کو، اس طرح سے ان 4 پیروں کو پیر شمس نے اپنی موجودگی میں خود بذات خود ٹریننگ دے کے ان کو اسماعیلی مذہب کی تبلیغ سکھائی کہ کس طرح سے تبلیغ کی جائے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ مولا تمہارے سے خدمتیں لے گا، اور امام نے ان کے بعد ان 4 کو بعد پیر بنایا۔ ان 4 نے پیر شمس سے ٹریننگ حاصل کی۔ ان 4 نے مل کے تقریباً 10 لاکھ اسماعیلی ہندوستان، کشمیر، چین، برما، بنگال، ملایا اور انڈونیشیا تک جا کے ان 4 پیروں نے 10 لاکھ آدمیوں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا۔ ان 4 پیروں کا جو زمانہ ہے وہ بہت ہی مشکل زمانہ تھا ان کے لیے، مگر ان 4 پیروں نے اور ان 4 پیروں کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے جو ان کے دائی تھے، جن کو اس زمانے کے اندر بھگت کہا جاتا تھا، انہوں نے اسماعیلی مذہب کی بہت ہی شائع کی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلا جماعت خانہ پیر صدر دین نے بنایا، مگر یہ غلطی ہے۔ خود پیر شمس نے، جبکہ پیر صدر دین نے ابھی تک اپنا بچپن بھی گزارا نہیں تھا، 84 جماعت خانے بنائے۔ پیر شمس نے 84 جماعت خانے بنائے۔ ان 84 جماعت خانوں کے اندر تقریباً 30 یا 32 جماعت خانے چین کے اندر بنائے۔ ان جماعت خانوں کے اندر مکھیوں کو اپوائنٹ کیا اور ایک جماعت بھائی بنایا۔ بعض جگہ جماعت بھائیوں کے نام بھی بتائے ہیں اور مکھیوں کے نام بھی بتائے ہیں۔ وقت کے گزر جانے سے بہت سی چیزیں برباد ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے پاس کافی لٹریچر پڑا ہے۔ یہ 10-20 گنان آپ جو جماعت خانے میں پڑھ لیتے ہو، ان سے کچھ اپنے مذہب کا کام پورا نہیں ہوتا۔ محض اتنا ضرور ہے کہ بھئی 5 منٹ کوئی دیری سے واز کرنی ہے تو چلو گنان بول لو، یا دعاؤں کے درمیان 5 منٹ کا گنان بول دیا۔ مفتی صاحب نے کسی بھائی کو کسی بہن کو کہہ دیا، گنان بولنے والے نے گنان بولا اور جماعت والے باتیں کرتے رہے۔ گنان کے الفاظ کیا ہیں، گنان میں کیا پیغام ہے، گنان میں پیر نے ہمیں کیا تلقین فرمائی ہے، ہمیں اس چیز کا کچھ پتہ نہیں، نہ ہم نے کبھی غور کیا، نہ ہمیں کبھی اس چیز کا احساس ہوا۔ ہمارے گنانوں کے اندر وہ علم بھرے ہوئے ہیں کہ جو آج تک دنیا کو معلوم نہیں۔ میرا ٹاپک آج یہ نہیں، میں آپ کو کہیں اور لے جا رہا ہوں، لیکن گنانوں کے اندر وہ تمام مواد اور مسالہ موجود ہے کہ ہمارے پیروں نے کس طرح سے تبلیغ کی، اور وہ تبلیغ ہمیں جاننی چاہیے، اس لیے کہ ہم کو بھی شاید آج نہیں تو کچھ عرصہ بعد زور شور سے تبلیغ کرنی پڑے۔ اگر ہمارے اسماعیلی مذہب کی ہسٹری پڑھی جائے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تبلیغ ایک دم سلو ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ کسی امام کے اشارے پہ جب وقت موزوں ہوتا ہے تو ہم تبلیغ کو زور شور سے اٹھاتے ہیں۔ تبلیغ کیا ہے؟ کھیتی کرنا ہے۔ ایک بڑا سا کھیت ہے، اس کے اندر جنگل پڑا ہے، تو ہندوستان ایک جنگل تھا۔ حضرت امام مولانا مستنصر باللہ علیہ السلام نے پیر نور الدین کو ہندوستان بھیجا۔ انہوں نے ہندوستان میں آ کے
اپنا لقب اختیار کیا ستگر نور. انہوں نے اس جنگل کے جو بڑے بڑے درخت تھے ان کو کاٹا، درختوں کو کاٹ کے میدان کر دیا. پھر شمس نے آ کے اس میدان کے اوپر ہل جوتا، ہل چلایا، بڑے بڑے موڑ نکالے، پتھر نکالے، کنکر وغیرہ نکال کے زمین کو نرم کیا. پھر صدردین نے اس کے اوپر بیج پھینکا. پھر حسن کبیر دین نے اپنی عاجزی ان کے ساری کے آنسوؤں سے اس کو پانی دے کے سینچا، اور جب وہ ہرا بھرا ہوا تو حضرت امام سرکار آقا حسن علی شاہ ماں باپ ہندوستان تشریف لائے. گرا دیپ جمپو میں کبو کیا، ایک کبو کیا، تینو ہے کوئی راکھن ہار، راکھن ہار، اے جیرے ویرا راکھن ہارو دھنی آو سے، دھنی آو سے، تمہیں پرکھوتے پرکھن ہار، پرکھن ہار. دیپ جمپو ہندوستان، پاکستان، کشمیر اور برما، بنگال وغیرہ کو سب ملا کے انکلوڈنگ ملایا، اور جس کے اندر سنگاپور وغیرہ ساتھ ہیں، اس علاقے کو پھر صدردین کے زمانے میں جمپو دیپ کہتے ہیں. یہ جمپو دیپ آپ کو بہت سے گنانوں میں ملے گا. جمپو دیپ میں بہت سے کام ہوئیں گے. آپ آج پاکستان میں بیٹھے ہو، یہ جمپو دیپ ہے، جمپو دیپ کا حصہ ہے، ہندوستان کی ساتھ ہے. تو پھر صدردین نے فرمایا کہ جمپو دیپ میں ایک خاص قسم کی بوٹی ہے، یعنی درخت ہیں، ایسے پلانٹس ہیں، پودے ہیں کہ جس کا کوئی مالک ہے، اور وہ مالک ایک دن ان پودوں کو دیکھنے کے لیے آئے گا. جھاڑ نہیں کہا، ورکش نہیں کہا، بوٹیا کہا ہے. بوٹیا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پودوں کو. کیوں چھوٹے چھوٹے پودے کہا؟ کارن کہ وجہ اس کی تھی کہ پیروں نے اس دنیا کے حصے میں یعنی جمپو دیپ کے اندر اسماعیلی ست پنتھ کو نیا وقت میں یعنی لاسٹ تقریباً 600-500 سال کے اندر لگایا، اور ان کو بڑا بننے میں وقت لگے گا. سمجھ کو تقریباً 850 سال ہو چکے، صدردین کو تقریباً 600 سال ہو چکے، پھر حسن کبیر دین کو 550 سال، 525 سال ہو چکے. تو اس جمپو دیپ میں ایک دن مولا تشریف لائے، اور وہ جو وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا جمپو دیپ میں، 13ویں صدی نو قول کے موٹو تمہیں بھولی مہ جاؤ گمار. 13ویں صدی کے اندر حسن علی شاہ ماں باپ ہندوستان میں آئے، ادھر رہے، اور ہندوستان میں اپنا جوما پورا کر کے بمبئی کے اندر سوئے ہوئے ہیں. وہ 13ویں صدی کا قول پورا ہوا. آج 14ویں صدی پوری ہوئی، 15ویں صدی کا آغاز ہوا. کئی لوگ اس 15ویں صدی کے ساتھ بہت سی باتیں بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ فکس کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو عرض کروں، امام کے کھیل کب ہوئیں گے ہمیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں. وقت امام کا محتاج ہے، امام وقت کا محتاج نہیں. کسی ایک فکس وقت کے اوپر ہی امام کو کچھ کرنا ہے ایسی کوئی بات نہیں. ہمیں اشارات ضرور ہوئے ہیں، ہمیں ضرور پیروں نے اشارے کیے ہیں. یارا ستئی
मारोण नक्षत्र संजुधावर सिंधोषा जो गया यार जानी जवी रहे कांदा शाह परणे जियो परणे त्रिभुवन राय। इस किस्म के इशारात हैं गिनानों में। रोहिणी नक्षत्र, चांद जब रोहिणी नक्षत्र में आएगा और 7वीं तारीख होगी, तिथ यानी तारीख, और जुमेरात होगी, शाम का वक्त होगा, उस वक्त इमाम अपना ज़हूर करेगा। मैंने आपको अर्ज़ की कि वक्त इमाम का मोहताज है, इमाम वक्त का मोहताज नहीं। वो जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे हो सकता है। अली शाह माँ बाप का वारा था। मौलाना अली शाह का जो इमामत का वक्त था 1881 से लेके 1885 तक 4 बरस मौलाना अली शाह की इमामत रही। ये वाक़या तकरीबन 1883 का है और उस वक्त मेरे दादा अजीज जो थे, अजीज अली, बम्बई में मौजूद थे। खोजों के अंदर और मेमन भाइयों के दरमियान किसी बात पे तनाज़ा हुआ। ये तनाज़ा यहां तक बढ़ा कि मेमन भाइयों ने खोजों को बंबई में मारना शुरू किया। मेमन भाइयों के साथ कुछ और गुंडे भी मिल गए। आज जिसको हम करीमाबाद कहते हैं वो आपका कराची का करीमाबाद नहीं, बंबई का करीमाबाद, जिसका पहला नाम कांडी मोहल्ला था। इसके अंदर हमारे इस्माइली भाइयों ने दरवाजे बंद कर लिए। आप में से जो हिंदुस्तान में रहे हुए हैं उन्हें मालूम होगा कि जो मेन गेट है कांडी मोहल्ले का, इसके अलावा पिछली साइड में एक छोटा सा दरवाजा भी था जो अभी तो बंद हो चुका है। जब यह तनाज़ा, ये हुल्लड़, ये लड़ाई 2 दिन तक जारी रही, अपने भाइयों को बड़ी तकलीफ रही। एक आदमी मारा गया। मौलाना अली शाह माँ बाप घोड़े पे बैठ के वाड़ी में रहते थे। कांडी मोहल्ले के दरवाजे पे आए। सरकार के हाथ में लकड़ी थी, बहुत जोर जोर से दरवाजे के ऊपर मारी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मगर किसी ने दरवाजा न खोला। अंदर वालों ने यह समझा होगा कि शायद बाहर हुल्लड़ वाले हैं। मौलाना अली शाह ने मेन दरवाजा छोड़ा, पिछले दरवाजे पे जाके वहां भी बहुत सा शोर मचाया, मगर जमात में से किसी ने दरवाजा न खोला। उस वक्त आज से तकरीबन 100 बरस पहले बंबई की जो ज्यादा अपनी इस्माइली बस्ती थी, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन थी, वो मोस्टली इसी इलाके में थी। कांडी मोहल्ला हमारी जमात का सेंटर था। अगर ये बड़ा जमात खाना 18 दर में था, छोटा था, लकड़ी का बना हुआ था। ये मौजूदा जमात खाना जो है ये 1915 में पूरा हुआ है। उस जमाने के अंदर जब मैं ये 1883 की बात करता हूं, बड़े जमात खाने के जो मुखी थे उनका नाम भी हसन भाई था। उनके गुजर जाने के बाद फिर मुखी लाडक भाई हाजी आए। मुखी लाडक भाई हाजी पहले मुखी थे कि जिनको इमाम अली शाह ने दरखाने का मुखी बनाया। हसन भाई के साथ मौलाना हसन अली शाह के जमाने के अंदर लाडक भाई हाजी कामड़िया थे। हसन भाई गुजर गए, लाडक भाई हाजी को कामड़िया में से निकाल के मुखी बनाया और इस्माइल कासमानी को कामड़िया बनाया। तो सबसे ज्यादा हमारी कंसंट्रेशन जो थी तो वो यहाँ कांडी मोहल्ले में थी। अली शाह माँ बाप ने तकरीबन आधे से पौना घंटा इस बात में सरफ किया, दोनों दरवाजों के ऊपर
लकड़ी से पीटते रहे मगर दरवाजे न खुले। सरकार अली शाह माँ बाप घोड़े पे बैठे थे, वापस अपने घर चले गए। 3 दिन के बाद बुलेट सुकून पाया, अमन हुआ। जमात के कुछ लोग जब बाहर निकले तो बाहर वालों ने उनको कहा, अरे बेवकूफो, तुम्हारा आगा साहब, तुम्हारे पीर साहब यहाँ आए थे, बहुत पुकार करते रहे, तुमने किसी की सुनी नहीं, दरवाजे तक नहीं खोले। तब जमात के अमलदारों तक बातें पहुंची कि मौला इधर आए थे। कुछ आदमी जो अमरदार थे, उस जमाने में काउंसिलें न थी। जमात में बड़ा तो कौन होता है? मुखी होता है। मुखी कामड़िया जो अमरदार थे गए, भाग के मौला के पास, वाड़ी के जमात खाने के पास नजदीकी उनके बंगले थे। आज जहाँ हमारी हाउसिंग सोसाइटियां बन चुकी हैं और जहाँ आज हॉस्पिटल बन चुका है, यहाँ सरकार के बंगले थे, सरकार रहते थे। जब मौला के हुजूर में गए, मौला ने फरमाया, हाँ मैं आया था, मैंने बहुत पुकार की। खुदावन, हम माफी मांगते हैं, अगर हमको पता होता आप आए तो हम दरवाजा जरूर खोलते। मौला फरमाया, मुखी अगर तुम उस वक्त दरवाजा खोल देते, वल्लाह मैं ये तय करके आया था कि मैं कांडी मोहल्ले से अपनी जरूरात करता। यहाँ जितने बैठे हुए हैं, बल्कि सारी कराची में बैठे हुए हैं, मैं आपको सच कहता हूँ, ये बात किसी को मालूम नहीं। मैं आज आपको ये बात सुना रहा हूँ, मेरे दादा के हाथ की लिखी हुई मेरे पास मौजूद है मुखी, अगर तुम दरवाजा खोल देते, मैं तय करके आया था, वल्लाह मैं उधर से जहूरात करता काली मोहल्ले से। जहूरात क्या है? जहूरात क्या है? इमाम की शनाख्त कि यही सच्चा इमाम है। और इमाम कौन? तकबीर पढ़ के नमाज पढ़ाने वाला नहीं, क्योंकि इमाम का जो लफ्ज है वो बहुत सी चीजों में इस्तेमाल होता है। जिस तरह से आप ईरान के अंदर जाओ तो ईरान में तमाम बुजुर्ग आदमी, बच्चे जब उनकी खिदमत करते हैं तो हम हिंदुस्तान या पाकिस्तान वाले उनको दुआएं देते हैं, सुखी रहो। यूरोप अमेरिका में जाओ तो कहेंगे थैंक यू, वहां तो दुआएं हैं ही नहीं ना। लेकिन ईरान के अंदर कोई छोटा किसी बुजुर्ग की खिदमत करता है तो बुजुर्ग कहता है खाना आबादी, तेरा खाना आबाद होए। वो खाना आबाद जो आम लफ्ज है ईरान के अंदर, खाना वदान बन के हमारे मजहब के अंदर स्पेशल हो गया। और सिर्फ हजरत इमाम के वास्ते ही हमने ये लफ्ज मुकर्रर कर दिया कि ये लफ्ज इमाम के सिवा और कोई नहीं कह सकता। मुखी कामड़िया जो इमाम की तरफ से वकील बन के बैठे हैं जमातों के अंदर, वो ये लफ्ज कह सकते हैं मजहबी बातों के अंदर, लेकिन मुखी साहब को कोई खाना खिला देवे या चाय पिलाए तो घर ले जाके वहां मुखी साहब उसको खाना वदान नहीं कह सकते। अलबत्ता मुखी साहब के हाथ में 1 रुपया रखे कि मुखी साहब, चाहे मुखी साहब अपनी दुकान पे बैठे होंगे कि मुखी साहब मैं सफर पे जाता हूँ, ये 1 रुपया मेरा मोरावे का है या 1.25 रुपया है या मुश्किलातान की तस्वीर, तो मुखी साहब उसको खाना वदान कह सकते हैं। लेकिन मुखी कामड़िया के सिवा और किसी को खाना वदान कहने का हक नहीं, न काउंसिल को, न एसोसिएशन को, न मिशनरी को, न किसी भगत को, न किसी ऐलान करने वाले को। बहुत से लोग होते हैं, खामोश सलाम मेरा खाना वदान। अरे भाई, तुझको खाना वदान कहना किसने दिया? या कोई आदमी नांदी करते हैं, हाँ अगर मुखी साहब ने उसको इस बात का अमर दिया है, जैसा कि दुआ पढ़ाने वाले को अमर मिलता है, दुआ पढ़ाओ, तो खुद उस वक्त जो आदमी दुआ पढ़ाता है वो मुखी कामड़िया के आगे हो जाता है, खुद मुखी कामड़िया भी उसके पीछे चले जाते हैं। उस वक्त अमर निकल के उस आदमी के पास है, चाहे वो 5 बरस का बच्चा है कि जो दुआ पढ़ा रहा है, मुखी ने उसको अमर दिया है। सारी जमात में वो सबसे बड़ा है।
اس کا امر دعا کے ساتھ پورا ہو گیا اور مفتی صاحب خانہ ودان کہہ کے اس امر کو واپس لیتے ہیں. تو خانہ ودان اسپیشل لفظ ہے جو صرف امام کہتا ہے، یا ہمیں پیر ماں باپ کہہ سکتے ہیں. شاہ پیر وہی حضر امام ہے. اس طرح سے جو لفظ امام ہے ہمارے ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا نور مظہر ہے ہم اس کو امام کہتے ہیں. مولانا حضرت امام کا جو نور ہے، نور امامت، جس کی وجہ سے وہ ہمارا امام ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. امام کا بدن ایک ذریعہ ہے بس، اور کچھ نہیں. اصل چیز جو ہے تو وہ اللہ کا نور ہے جس کو ہم امام کہتے ہیں. ہمارے ہاں امام کا لفظ جو ہے وہ اس لیے ہے. تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ جو امام ہے اس کی ذات ظہور کرے گی. ظہور کا مطلب اپنے آپ کو ظاہر کرنا. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے زمانے سے آہستہ آہستہ ظہورات کے سامان ہو رہے ہیں. ظہورات کے سامان ہو رہے ہیں. اس بات کو آج 50 سال سے زیادہ ہو گئے. 1934 کی دسمبر میں 1934 برابر دسمبر کی 31 اور 1935 جنوری کی پہلی تاریخ، یہ وہ 3 دن تھے کہ سارے ہندوستان کی جتنی بھی مسلم سوسائٹیاں تھیں، مذہبی یا پولیٹیکل، سیاسی، سب نے مل کے ایک بہت بڑی کانفرنس بلائی تھی. یہ کانفرنس کا جو آغاز تھا کانپور سے ہوا، مگر دلی کے اندر یہ ساری ہندوستان کی آل پارٹیز مسلم کانفرنس بنی. ہمارے امام کو اس کی صدارت پیش کی گئی. مولانا سرکار سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ رات کو جب پنڈال میں آئے 40,000 مسلمان بیٹھ سکتے تھے. اتنا بڑا شامیانہ بنایا ہوا تھا. میں خود اس وقت اسکاؤٹ کی یونیفارم میں تھا. آنکھوں دیکھا ذکر کرتا ہوں. امام جب اندر داخل ہوئے، دونوں طرف تلواروں کی آنکھ میں سے سرکار کو نکالا گیا. مسلم والنٹیئرز نے امام کو گارڈ آف آنر دیا اور ننگی تلواروں کے پہرے میں دونوں طرف چلے جاتے تھے. درمیان میں حضرت امام تشریف لائے اور جب وہ پلیٹ فارم کے اوپر جا کے بیٹھے تو مسلمانوں کا جوش و خروش تھا. واللہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے. اللہ اکبر کی صدا جو آتی تھی زمین دہلتی تھی، آسمان لرزتا تھا. معلوم ہوتا تھا کہ شامیانہ ان نداؤں کے اندر ناروں میں شاید اڑ نہ جائے. 40,000 آوازیں، نعرہ تکبیر، اور جب وہ اللہ اکبر کہتے تھے تو زمین پاؤں سے اٹھ جاتے تھے. مولا آ کے بیٹھے. اس وقت خواجہ حسن نظامی موجود تھے، سر شوکت علی تھے، سر سکندر حیات تھے، سر فضل حسین تھے، سر محمد شفیع تھے، محمد علی جینا بھی تھے، جو اسپیشلی خاص اس بات کے لیے ہی آئے تھے اور پھر چند روز رہ کے واپس چلے گئے. مگر 1936 میں ہمیشہ کے لیے چلے گئے محمد علی جینا. سر محسن الملک تھے، نواب یار جنگ بہادر تھے. غرض کے تمام بڑے لوگ وہاں موجود تھے. شوکت علی محمد علی اور ان کے ایک تیسرے بھائی تھے ذوالفقار علی. یہ خلافت کمیٹی کے جو 3 مولانا تھے وہ سب موجود تھے. ان میں سب سے موٹا تازہ اونچا شوکت علی تھے، جو صبح ایک وقت میں ناشتے میں 2 مرغیاں کھا جاتے تھے. امام جب آ کے بیٹھے، علامہ اقبال نے کھڑے ہو کے شعر پڑھے. ان کی اوپننگ تقریر تھی. امام کی طرف ہاتھ کر کے
40,000 مسلمانوں کو علامہ اقبال کہتے ہیں آرا کے خاک را بنظر کیمیا کنند، ہاتھ امام کی طرف ہے، آرا کے خاک را بنظر کیمیا کنند، سگرا ولی کنند مگسرا ہما کنند. یہ وہ ہیں کہ خاک کے اوپر نظر ڈالیں تو کیمیا بنا دیں میں، اگر کتے کے اوپر نظر ڈالیں تو ولی بنا دیں میں، اور مکھی پہ نظر ڈالیں تو اس کو ہما بنا دیں میں. پھر کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری. یوسف کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کا دم، اور موسیٰ نبی کے ہاتھ میں جو بیضوی قوت تھی، یعنی موسیٰ نبی کے ہاتھ میں جب ہاتھ کھولتے تھے کہ بیضے کی طرح یعنی انڈے کی شکل میں ان کے ہاتھ میں ایک نشان تھا جس میں سے جلوے نکلتے تھے. فرمایا کہ موسیٰ نبی کا وہ ہاتھ، عیسیٰ نبی کا وہ دم، اور یوسف نبی کی خوبصورتی کہ جس کو دیکھ کے آنکھیں بھرتی نہیں تھی، آنکھیں ہٹتی نہیں تھی، تمام کے اندر جو صفتیں تھیں وہ تجھ میں تنہا ہیں. یہ شعر اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، مگر علامہ اقبال نے مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ کے ساتھ چسپاں کیا. یہ کوئی چیز کم نہ تھی. آج سے تقریباً 45 برس پہلے، آدھی صدی پہلے، ایک بہت بڑے مسلم لیڈر، قومی لیڈر کہ جس کے اشعار آج لوگوں کو جگا رہے ہیں، اس کے منہ سے 40,000 مسلمانوں کے درمیان کے تمام اقوام کے وہاں نمائندے تھے، ملا تھے، مولوی تھے، شیخ تھے، حاجی تھے، عالم تھے، فاضل تھے، شاعر تھے، پڑھے لکھے تھے، لیڈر تھے، مسجدوں کے امام تھے، سیاسی لیڈر رہنما تھے، سب تھے. تمام اسلام کا، ہندوستانی اسلام کا نچوڑ تھا. اس کے درمیان علامہ اقبال کھڑے ہو کے امام کی یہ صفت کر رہا ہے. یہ ظہورات کی آغاز اور شروعات تھی. دوسرے دن پنڈال میں مولا آئے. مولا بہت خوش تھے، بہت خوش تھے. 8,000 پنجابی اسماعیلیوں کے درمیان بیٹھ کے جب مولا نے فرمان فرمائے، پوچھا کہ رات کو کون کون تھا، تو کئی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے. سبز علی مشنری حضور میں کھڑے تھے، کہتے مولا کل رات کو مسلمان آپ پر فدا تھے. امام فرمایا ہاں سبز علی، میرے نانا کی امت ہے، میرے نانا کی امت ہے، ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. سبز علی جب وہ درود پڑھتے ہیں وہ درود ہم پہ آتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ظہورات آہستہ آہستہ یہ باتیں شروع ہو رہی ہیں. پرسوں میں اعتمادی قاسم علی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا. میں نے ان کو اپنی آسٹریلیا کی حاضر امام کے ساتھ سفر اور ملاقات کا ذکر سنایا. انہوں نے مجھ کو گلگت اور ہونزہ کی سفر اور ملاقات کا ذکر سنایا کہ کس طرح اب وہ لوگ کہ جو اسماعیلی نہیں، ان کے دلوں کے اندر امام کے لیے کھچاوٹ پیدا ہو رہی ہے، کھچاوٹ پیدا ہو رہی ہے. کئی غیر قوم کے آدمی ان باتوں کو دیکھ رہے ہیں. صرف یہاں نہیں، آج ساری دنیا کے اندر اس بات کے لیے ایک قسم کی چرچا ہو رہی ہے. امام نے گئے سال جب کینیڈا کی مسافری فرمائی تو تمام کینیڈا اور امریکہ کے پریس میں امام کی رپورٹیں آئیں.
इमाम को देख के वो लोग नीम दीवाने हो गए। इमाम के चले जाने के बाद जहां जहां भी इस्माइली काम करते हैं कनाडा में, लोग उनको पूछते हैं, भला तुम्हारा मजहब क्या है, भला तुम कौन हो? ये आगा खान के साथ तुम्हारी इतनी मोहब्बत, तुम्हारा इतना प्यार। जब हम अपने इमाम को देखते हैं, इमाम जब हमको देखता है, इन दोनों के दरमियान जो बिजलियां चमकती हैं, गैर कौम के लोग जब इनको देखते हैं तो ताज्जुब करते हैं, ताज्जुब करते हैं। एक ब्रिगेडियर ने एतमादी कासिम अली साहब को कहा कि आज मुझे पता लगा कि दीदार का मफहूम क्या है। कहता है कि जब लोग इमाम को देख के सर झुका के उसके फरमान सुनते रहे, और जब इमाम ने खाना वदान फरमाई और वो हुंजा गिलगित के इस्माइलियों की आंखों में से झड़ियां लग गईं, वो ब्रिगेडियर कहते हैं कि खुद मेरी आंखों में आंसू आ गए। दिल रहता नहीं, किसी इस्माइली का दिल रहता नहीं। इमाम के इश्क और मोहब्बत से दिल छलक के आते हैं। कैसा भी इस्माइली हो, हर रोज जमात खाने ना भी आता हो, उसके दिल के कोने के अंदर इमाम की मोहब्बत एक जर्रे की हालत में भी मौजूद होगी। और वो इमाम को जानता है, इमाम उसको जानता है। सरकार हाजिर इमाम लंदन में आए, 7 दिन का मौला ने सताड़ा डाला, शाबीर ने 7 दिन का सताड़ा डाला। सुबह भी आते रहे, दोपहर के बाद भी आते रहे। मौलाना हाजिर इमाम ने जब मेहमानियों का काम शुरू किया, लंदन के अंदर एक इस्माइली रहता था, 20 बरस से कभी जमात खाने नहीं आया, कभी नहीं, इमामत डे को भी नहीं, ईद को भी नहीं, चांद रात को भी नहीं, कभी नहीं आया ही नहीं। अब जो इमाम तशरीफ लाए तो घर वालों के कहने से शायद वो मान गया कि चलो मेहमानी रखें, और मेहमानी के अंदर उसकी जो घरवाली की बीवी ना आई, लड़के के साथ ये आदमी मेहमानी लेके आया। 2-2 आदमियों को इजाजत थी। 4200 मेहमानियां थी लंदन में। मेहमानी की प्लेट लेके बाप बेटे जब ही चले तो सरकार ने उसके बेटे को बहुत दुआ आशीष फरमाई। मेहमानी की प्लेट पे हाथ रखा, उसको देख के हज़रत इमाम कहते हैं, हैप्पी टू सी यू हियर, तुमको यहाँ देख के मैं बहुत खुश हुआ। उसके कलेजे में एक घूंसा लगा। इमाम के मुंह से निकला कि तुझे यहाँ देख के मैं खुश हुआ। क्यों? कभी नहीं आता था, जाहिर हो गए या बातुन हो गए। जिस तरह हज़रत इमाम जाहिर में बैठा है, जमात खाने के अंदर हर रोज हर वक्त बातुन में बैठा है, उसको सब कुछ पता है कौन कैसा है, कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं। इन अल्फाज ने उसके दिल को उलट पलट कर दिया। आज वो हर रोज जमात खाने आता है, हर रोज जमात खाने आता है। जब इंसान की आंखों के सामने पर्दा उठ जाता है और उसको सामने इमाम का जलवा नजर आता है, मोहब्बत छलक जाती है। किसी के बाप ने, किसी के दादा ने इमाम के घर की इबादत तो की होगी। फिर सदरुद्दीन कहते हैं कि 101 पीढ़ी में, तुम्हारी औलाद में 101 नस्ल तक तुम्हारी नेकियां, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी औलाद को फायदा पहुंचाएंगी। 101 नस्ल तक, और लड़की के अंदर 7 नस्लों तक। फिर सदरुद्दीन फरमाया कि तुम जो कुछ भी इबादत बंदगी करोगे तो तुम्हारी बेटियां, जितनी भी बेटियां हैं, उनके अंदर 7 नस्लों तक, और तुम्हारे बेटे जितने भी होंगे, 1 या 10 बेटे, उनमें 101 नस्लों तक, पीढ़ियों तक तुम्हारी इबादत का उनको एवज मिलता रहेगा।
البتہ نسل جانے کے بعد عوض کا درجہ گھٹتا جائے گا، کوانٹٹی گھٹتی جائے گی، لڑکوں کو زیادہ، پوتوں کو کم، پڑ پوتوں کو اس سے کم، اس طرح. لیکن درمیان میں 3-4 پیڑھی کے بعد پھر کسی پوتے پڑ پوتے نے امام کے گھر کی خدمت عبادت کی تو پھر وہ چیز اور جمع ہو جائے گی. تو اس طرح سے ایسے لوگ بھی کہ جو امام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت امام کی اولاد میں سے، ان کو بھی عبادت کرنی لازم ہے، چاہے وہ امام کا بیٹا ہوئے، چاہے وہ امام کا بھائی ہوئے، چاچا ہوئے، اس پہ بھی عبادت فرض ہے اور ہم پر بھی عبادت فرض ہے. مگر ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہم جو امام کے گھر کی غلامی کرتے ہیں، اس کا عوض ہم کو تو ملتا ہے مگر ہماری اولاد کو بھی ملتا ہے. امام سلطان محمد شاہ سرور اللہ علیہ نے فرمایا، جب بامبے کے درخانہ جماعت خانے کے نیچے عباس علی کا ممبر بن رہا تھا، اپنے چند مومن ایسے اسماعیلی کے جن کو یہ حضرت عباس علی کے ممبر اور ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا، انہوں نے اس بات کے لیے کونسل کو خط لکھا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ عباس علی کا ممبر پہلے جماعت خانے کے اوپر تھا. بہت گڑبڑ ہوئی. امام کی حضور میں اس بات کے لیے عریضے بھیجے گئے. ماں باپ فرمایا عباس علی کے ممبر کو میرے دروازے پہ رہنے دو. جب سرکار ہندوستان آئے تو ماں باپ نے فرمایا دیکھو جو آدمی نیچے آئے گا واللہ ایک دن وہ اوپر بھی آئے گا. امام فرمایا کہ کون سی پیڑھی میں، کس مومن کے گھر میں کیسا مومن پیدا ہونے والا ہے، 1000 سال کے بعد کس آدمی کی نسل میں کون سی بڑی ایک روح پیدا ہونے والی ہے، وہ امام جانتا ہے. وہ آدمی جو 20 برس تک کبھی جماعت خانے نہیں آیا، کسی وجہ سے آ گیا تو امام نے کہا ہیپی ٹو سی یو ہیئر. زندگی بدل گئی، آنکھوں کے پردے اتر گئے. کھولو پردہ اے تن مکھ دیکھو، کھولو پردہ تن مکھ دیکھو، ہس ہس مکھ دکھ لاو میرے صاحب، اب تیری نینوں سے نین ملاؤ میرے صاحب، اب تیری محبت. 2 واقعات سناتا ہوں، ایک امام سلطان محمد شاہ کا اور ایک اس جامع کا، کہ ان 2 واقعات میں سے آپ کو دینداروں معلوم ہو رہے کہ ہمارا جو امام ہے اللہ کا نور ہے. اللہ کی قسم وہ اللہ کا نور ہے. اللہ کی قسم اس کے سوا اور کوئی نہیں. اللہ کی قسم وہ ہر آدمی کے دل میں بیٹھا ہے اور وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ دلوں کی آوازیں سنتا ہے. ضروری نہیں کہ زبان کھول کے پکار کے زور شور سے بولو، زبان بند رکھ کے من میں یاد کرو گے. تاریں کھڑک رہی ہیں، ٹیلی فون بج رہے ہیں، وہ سب سنتا ہے. یقین اور محبت سے جو کچھ مانگو گے دے گا. پہلا واقعہ 1948 کا ہے. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی افریقہ کی جماعتوں کے لحاظ سے آخری مسافری تھی. میں نے جماعتوں کے لحاظ سے اس لیے کہا کہ اس کے بعد سرکار 1954 میں پلیٹینم جوبلی کے واسطے کیرو آئے تھے، اور کیرو جو ہے وہ بھی افریقہ میں ہے. مگر کیرو کے اندر 200-250
जमात के लीडर्स पहुंच सके, जमाती कामकाज कुछ न हुआ। जमातों के अंदर मौला न आए। दारुस्सलाम से ईमान को कम पाला जाना था। अब कंट्री की कोई भी मुसाफरी न हो सकी। दुनियावी तौर पे मौला बीमार थे, बूढ़े काफी हो चुके थे, सरकार के पांव भी दुखते थे। तो अब कंट्री की जितनी जमातें थी, मुआवजा से लेके खिगोमा तक और खिगोमा से मटवारा तक, सब जमातें जमात के अंदर शामिल होने के लिए, दीदार के लिए दारुस्सलाम आई थी। टबोरा दारुस्सलाम से तकरीबन 500 मील पे है। टबोरा की जमात सारी की सारी दारुस्सलाम चली आई। एक बूढ़ा शख्स था जो बिल्कुल अकेला था, उसके पास टिकट की तौफीक न थी, जो कि मुखी साहब ने कहा कि फिक्र मत करो, हम साथ ले चलेंगे तुम्हारी टिकट, रहने का बंदोबस्त। मगर उसने कबूल न किया। कहता मुखी साहब आप जाओ, मैं जमात खाने का ध्यान रखूंगा। सारी जमात चली गई, ये अकेला जमात खाने का ध्यान रखने के लिए रहा। लेकिन जमात जब चली गई, जमात खाने के अंदर जब ये अकेला गया तो बड़े मियाँ कहने लगे कि मैं इतना रोया जैसे कि एक बच्चा माँ से जुदा होकर रोता है कि या मौला मालूम नहीं कब मर जाऊं, मैंने ये क्या किया कि ये चांस गुमा दिया। मुखी साहब कहते भी रहे कि चलो हमारे साथ। कहते मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ, मैं जमात खाने में सुबह शाम जाऊं और रोऊं। मुझे बहुत दफा ऐसा हुआ कि मैं कुछ उधार लेके कहीं से ट्रेन में बैठ जाऊं, लेकिन फिर यूं हुआ कि जमात खाने का ध्यान रखने के लिए वादा किया और मुखी साहब कह के गए। तकरीबन 2 से 2.5 हफ्ते 17-18 दिन मौला दारुस्सलाम में ठहरे। आखिर सरकार ने आखिरी दीदार दरबार में दिया, फरमाया अब मैं जाता हूँ। खुदा हाफिज किया। मौला प्लेन में बैठे, प्लेन दारुस्सलाम से निकला कंपाला की तरफ जाने के लिए। 15 मिनट के बाद सरकार ने पायलट को पूछा कि मुझे एक टेलीग्राम करना है, तो तुम्हारा जो रेडियो है उस रेडियो से किसी नियरेस्ट कंट्रोल टावर के साथ तुम कनेक्शन करो कि ये टेलीग्राम विलायत के लिए कबूल हो सकता है। तो कुछ 15 मिनट तक ट्राई करता रहा, मगर कोई कंट्रोल टावर ने कबूल न किया और इस दरमियान आधे घंटे से ज्यादा की फ्लाइट हो चुकी। मौला ने फरमाया ये टेलीग्राम बहुत अर्जेंट है, मुझे बहरहाल ये टेलीग्राम करना है। उसने दोबारा और 15-20 मिनट ट्राई की, मगर कहीं भी कामयाब ना हो सका। पौने घंटे से ज्यादा की फ्लाइट हो गई। दारुस्सलाम वापस आने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं। उसने कहा कि सरकार सिर्फ एक तरीका है कि मैं टबोरा उतर जाऊं और वहां आप उतर के पोस्ट ऑफिस में जाके आप ये टेलीग्राम कर सकते हैं। माँ बाप ने पूछा टबोरा कितनी दूर है? कहने लगा 20 मिनट और लगेंगे। वेरी वेल, सब बोले उतरो। उसने रास्ता बदला, रास्ता बदल के गया टबोरा। उस दिन टबोरा में कोई फ्लाइट नहीं आती थी। सरकार की फ्लाइट के लिए इंतजाम किया गया। प्लेन उतरा, सब बाहर निकले। शहर का जो मेयर था उसको पता लग गया था, वो साहब को रिसीव करने आया। बहुत अच्छी तरह सपाट से मिला, अर्ज की कबूल फरमाओ तो मेरा लंच तैयार है। माँ बाप ने घड़ी देखी, 1 बजा था दोपहर का। फरमाया अच्छा मैं तुम्हारे साथ लंच खाऊंगा, लेकिन मुझे पहले पोस्ट ऑफिस ले जाओ।
उसने कहा कि आप तार मुझे दे दो, मैं करा दूं। सर फरमाया नहीं, मैं खुद जाऊंगा, ये प्राइवेट तार है। भले सरकार। मोटर में बिठाया, बेगम साहबा को कहा कि तुम एयरपोर्ट पे बैठे रहो। अकेले साहब उस मेयर की गाड़ी में और डीसी की गाड़ी के अंदर बैठ के पोस्ट ऑफिस गए। साहब ने तार लिखा, तार लिख के खड़े रहे। डीसी ने उसके पैसे दिए, टेलीग्राम हो गया, रसीद साहब ने खीसे में डाली। साहब उसको कहते हैं, यहाँ हमारा जमात खाना है? कहते हाँ, मुझे ले चलो। इतनी देर में तो सारे शहर के अंदर, छोटा सा शहर गांव है, शोर मच गया कि नामदार आगा खान आए हैं। तो ये भगत साहब जो उधर ठहरे थे, उसने भी प्लेन की आवाज सुनी। उसको ऐसा हुआ कि यहाँ साहब कहाँ है। लेकिन